पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर में हर ऑफिसर एक टाइम देकर जा रहा है, 2-2, 2.5 साल एक ही रीजन में, एक ही जिले में। आपकी तब्दीली 6 माह बाद कहीं और, क्या मसाइल हैं इसके पीछे? मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। मैं पहले राजनपुर में था, वहाँ से मैं कोर्स पे आ गया, फिर वहाँ से मैं डीजी खान गया, तो डीजी खान से जो है वो ऑलमोस्ट मेरी रिक्वेस्ट पे ही मैं वहाँ से मूव हुआ। फादर की तबीयत ठीक नहीं थी तो घर के करीब हम आ गए, और फिर मंडी बहाउद्दीन से भी यहाँ पे मुझे एक स्पेशल टास्क दे के भेजा गया कि हमारे यहाँ पे कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू मोटरवे और फिर कुछ पुरानी दुश्मनियों के, तो वो फिर मुझे टास्क दिया गया कि यहाँ पे जाके आप उस पर काम करें। तो गवर्नमेंट मुलाजम है जी, हमें जहाँ पे ऑर्डर मिलेगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। आपको जो टास्क दिया गया आपने फुलफिल किया? कहाँ पे? यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में भी कोशिश की, यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब वहाँ से यहाँ पर आए हैं आप, यहाँ पे भी कोई टास्क मिला है? ये पुरानी दुश्मनियाँ और ये जो एरिया है कलर कहार वगैरह, और ये एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कुछ एस्पेक्ट से। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपकी ही तब्दीली क्यों हो रही है? एक ही ऑफिसर की एक हाईलाइट हो रहा है, एक इंसाफ देने वाला बंदा, उससे पब्लिक भी मुतमिन है, लेकिन आप एक जिले में 6 माह से या 8 माह से 1 साल के कम अरसे में ही आप शिफ्ट कर जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ इजला में डीपीओज 6-8 महीने में चेंज हो जाते हैं। मैंने देखा है डॉक्टर आईजी जो मौजूदा है उस्मान अनवर, इन्होंने कभी किसी को बिला वजह तब्दील किया ही नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 2-2, 2.5 साल सबसे लंबा टेन्योर। मुझे तो नहीं फील होता। मैं तो 6-7 महीने वहाँ किया, यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, उधर चले जाएंगे, तो रूटीन चीजें। आपको कोई काम करने से रोकता है या आपका खुद काम करने का एक होता है कि यार मैं दिल भर गया, कहीं और जिले में जाके इंसाफ दें? नहीं, काम करने से किसने रोकना है? काम करने से खुश होते हैं, और कभी किसी ने नहीं रोका। हम अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है कल को कहीं और ट्रांसफर हो जाए, उधर जाके काम शुरू कर देंगे। आप मंडी बहाउद्दीन से इससे पहले भी अगर आप पोस्टिंग रिकॉर्ड्स देखें तो 6-8 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 6-8 महीने आपका KPK में रहा, गिलगित में रहा, बलूचिस्तान में रहा। सबसे लंबा टाइम कहाँ गुजरा, ज्यादा टाइम कहाँ गुजरा, किस जिले में गुजरा जब आपने पुलिस ज्वाइन की? मेरा ख्याल है डीपीओ राजनपुर शायद में 10 महीने रहा था। 10 महीने मैक्सिमम आपका टाइम ड्यूरेशन इतना ही होता है। ये आफ्टर 1 ईयर आप चेंज हो जाएंगे। देखें, जो हमारा सेंट्रल पुलिस ऑफिस है या जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे नो मच बेटर कि वेयर दे हैव टू प्लेस मी। ठीक है जी, जो मेरी आपकी सोच है उससे बहुत बेहतर सोच होगी, या बहुत अच्छा वो सोचते होंगे जिन्होंने ये डिसीजंस लेने हैं कि इस अफसर को कहाँ लगाना है, उस अफसर को कहाँ लगाना है। तो इनमें तो हम पढ़ते ही नहीं है, हमें तो जिधर ऑर्डर मिलते हैं हम उधर। मुझे तो ये लगता है कि एक अच्छा काम करते कोई बंदा दूसरा बंदा लाइक नहीं करता कि ये बंदा क्यों काम कर रहा है, हमें भी काम करना पड़ेगा, क्या ये नहीं वजह? ऐसी कोई बात नहीं। वो हम उसके बाद भी तो हम इधर, मैं एज ए डीपीओ आया हूँ और काम कर रहा हूँ ना। अब जो मेरी जगह जो डीपीओ आए हैं वो मेरे से भी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। आप मंडी बहाउद्दीन जाके आपकी पॉलिसीज को ही लेके चल, जरूरी नहीं है वो पॉलिसीज, तो पुलिस की जनरल पोजीशन। आप जाके देखें वहाँ पे डीपीओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम। आईजी साहब ने बड़ी तारीफ की है, और बड़ी खुशी होती है कि जब डीपीओ जो काम करते हैं, तो वो उनका डिसीजन था, मेरे से बेहतर अफसर ले आए वहाँ पे, वो मेरे से बेहतर काम कर रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे से बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे लगाया, मैं यहाँ अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती हैं कि उन्होंने किस ऑफिसर को कहाँ पोस्ट करना है। आप जब देखें डेली पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही होती है, कई ऑफिसर्स हैं जो 2-3 महीने कहीं जा रहे हैं, 4 महीने जा रहे हैं। तो ये एक सेंट्रल पॉलिसी होती है, उसमें ना हम कभी हमें पूछने की जरूरत है ना पूछा है, जो जिस तरह को हुक्म मिलता है उस तरह। सर, एक बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से एक गुमनाम खत मिलने पर अमल में लाई गई। आखिर वो गुमनाम खत मिलने पर वो रिकवर हो गई फैमिली, वजह क्या थी, क्या हालात थे, कब से वो 2 यतीम बहन भाइयों को कैद कर रखा था? जी बिल्कुल, आपका बड़ा ही आपने अब जाके सही पॉइंट आउट की ये चीज़ कि यहाँ पे एक ये जो बड़ा केस हुआ था, ये बड़ा हाईलाइट हुआ जी। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी की बेहिसी है कि इस किस्म के केसेस होते हैं। ये 2 बहन भाई थे जो कि एक गांव में गुक गांव है, थाना नीला में आता है, वहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे। इनका अपना घर है, काफ़ी बड़ा घर है, और वेल ऑफ हैं।
ان کے والدین کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے تھے، والد کو 1.5 سال پہلے فوت ہوئے تھے، والدہ اس سے پہلے فوت ہوئی تھی. ان کی فیملی ہسٹری میں تھوڑا سا ایشو ہے مینٹل ڈسٹربنس کا، مینٹل ڈسیبلٹی کا آن لیٹر سٹیج. تو ان کے والد صاحب بھی میرا حال اسی طرح ہی، وہ بھی بیمار تھے، اور پھر جب ان کے فوت ہوئے تو بچے جو ہیں وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے، اور وہ بچے وہاں پہ دونوں جو تھے بہن بھائی وہ رہ رہے تھے، اور ان کو ان کے رشتہ دار ریلیٹیوز. یہ تفتیش کے بعد یہ باتیں سامنے آئی. گمنام خط میں کیا لکھا گیا تھا؟ گمنام خط میں ہمیں یہی کسی نے وہاں سے گاؤں سے ہی، موسٹ پروبلی گاؤں سے ہی کوئی شخص تھا جس نے لکھا، بتایا کہ یوں 2 بہن بھائی ہیں اور ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو باندھا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا، اور ان کو کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. اور تو جب یہ آپ نے لائنیں پڑھی تو پھر آپ جی ہاں، ظاہر ہے جی، ہمارے لیے یہ پوائنٹ آف کنسرن تھا. ہم نے اس کو فوری طور پہ اس کو موو کروایا، اور ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اس گاؤں میں پہنچے، اس کے بعد پھر وارنٹ بھی لے لیے کورٹ سے بھی، تاکہ چیزیں ساری آن ریکارڈ ہو جائیں. اور جس وقت ایس ایچ او وہاں پہ پہنچے اور برآمد کیا وہ، تو اس وقت تک وہ جو میڈیکل رپورٹ بھی آئی ہے کہ وہ بھوک پیاس سے اور پور ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے وہ جو خاتون تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس کو وہاں سے برآمد کیا گیا. پھر اسی گھر کے ایک اور کمرے سے، بلکہ سٹور ٹائپ تھا، وہاں سے وہ بچہ جو تھا، لڑکا تو جو وہ وہاں پہ موجود تھا، اس کو وہاں سے برآمد کیا گیا. وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا، بہت اس کی حالت خراب تھی. خیر اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہاں سے لے جا کے اس کا علاج وغیرہ کرایا جا رہا ہے. اس کو پہلے امپنڈین میں بھی علاج کرایا، اس کی مسلسل میڈیکیشن چل رہی ہے. ابھی اس کی آج میں نے فریش رپورٹ لی ہے، اس کی MRI اور میڈیکل بورڈ پنڈی ہاسپٹل میں وہ چل رہا ہے، تو ہم اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جب ہم نے اس کے ارد گرد کے حالات دیکھے، تو وہ جو تمام رشتہ دار تھے جو ارد گرد جن کے گھر ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ لوگوں کے مطابق کہ جی وہی ان کا خیال رکھ رہے تھے اور ٹیک کیئر کر رہے تھے. تو پھر مختلف انویسٹیگیشنز آگے بڑھیں، جس میں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ انہوں نے نیگلیجنس بھی دکھائی ہے، اور کچھ حد تک یوں لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے، جب ان کا وہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی حالت بہت بری تھی، ان کو کھانا پینا کوئی دے رہا ہے نہیں دے رہا، کوئی مرضی سے باہر سے پھینک کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے. تو وہ بڑا قابل افسوس واقعہ تھا، بڑی قابل رحم واقعہ تھا ان پہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے پولیس کارروائی کی جی. ہم نے جو ہے وہ کیس رجسٹر کیا انڈر 302 میں. اس کو ہم نے پرچہ درج کیا ہے. اس میں 10 ہے نا جی نامزد، 10 لوگ نامزد ہوئے جو بینیفیشری تھے. ان کی کافی زمین تھی، ان کے والدین کی، بہن بھائیوں کے جو مطلب پیرنٹس کی طرف سے زمین ملی تھی. کتنی زمین تھی سر ان کی ملکیت میں؟ وہ تقریباً جو ہے وہ اس کی جو ایگزیکٹ فردیں اور وہ ہیں وہ ابھی پروسیس چل رہا ہے، بٹ اٹ از پلس 700 کنال. ٹھیک ہے جی، جو کہ ان کے رشتہ داروں کے پاس تھی، وہ اس پہ کاشت کر رہے، اس کے بینیفیشری تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے ان کا علاج کراتے، ان کا خیال رکھتے، تو وہ نہیں کیا گیا اور اس کے فوائد اٹھاتے رہے ہیں. تو اسی کو ہم نے چلان میں بھی ڈالا ہے. ان کو ہم نے جو ہے وہ کیس کو آگے ابھی ہم نے. سر کتنے سال قید کر کے رکھا؟ تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ اچھا، ایز سچ آپ اس کو اگر کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے وہ چونکہ مینٹلی ایشوز تھے ان کے، تو ظاہر ہے آپ کو سم ٹائم کوئی لڑکا اگریسو ہو جاتا ہے یا بچی کوئی اگریسو ہوتی ہے یا اس طرح کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جاتے تھے تو ہمیں پتھر مارتے تھے، اس طرح کرتے تھے، ویسے کرتے تھے. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. بٹ ان کو باندھنا نہیں چاہیے تھا. باندھا ہوا تھا جی، وہ لاک بھی لگایا ہوا تھا اور باندھا بھی ہوا تھا. سم ٹائم لاک بھی لگا دیتے تھے، سم ٹائم باندھا ہوا تھا. اس وقت تو نہیں تھا، لیکن ہماری میڈیکل رپورٹ میں وہ کدھر ہے، ہماری وہ فائل ادھر پڑی ہوئی ہے، منگوا لیں. کاز آف ڈیتھ میں جو ڈاکٹر نے بھی لکھا ہے کہ اسٹارویشن، بھوک پیاس، پور ہائیجینک کنڈیشن، گند، سارا وہیں پہ سارا کچھ وہ سب. جب آپ اسی کمرے میں، جب اس بیچاری کی ذہنی حالت اس طرح کی تھی، سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، تو ان میں سے کسی کو، یہ جو قریبی رشتہ دار تھے، رحم ہی نہیں آیا. ان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہ انکوائری رپورٹ ہے، یہ تو ہماری ایک جنرل تفتیش چل رہی ہے. تفتیش ابھی وہ چل رہی ہے. ہم نے کچھ ہماری رپورٹس رہ گئی ہیں، اس میں سے ایک اس کے لڑکے کی جو میڈیکل رپورٹ فائنل اسسمنٹ. اس کی ایج کیا ہے سر لڑکے کی؟
اس کی ایج میرا حال ہے 31-32 سال لڑکی زرتاج کی ہے 28-29 کی ہے اور وہ 27 سال کی لڑکی ہے 27 سال کی لڑکی ہے اور وہ تقریباً 29-30 سال کا لڑکا ہے جی دونوں ڈسیبل تھے دونوں کا یا کچھ عرصے بعد ان کی طرف سے کچھ میڈیسن ان کو ایسی دی گئی کہ وہ مزید مینٹلی ایشوز اگر میں جس وقت مینٹل ایشو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور اگر پراپر میڈیکیشن نہ آ رہی ہو تو آپ جو بھی میڈیسن دیں گے وہ ظاہر ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگی تو ڈاکٹر کے بغیر اور اس طرح وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں تو کیا بات سامنے آئی سر جی اس میں تو یہ تو ہماری ایک پروگریس رپورٹ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے تقریباً 10 بندوں کو نامزد کیا تھا ان کے والد کے فوت ہونے کے بعد جو تقریباً 1.5 سال پہلے فوت ہوئے تو وہ ادھر ہی رہ رہے تھے اور وہ اس طرح ایز سچ قید نہیں تھا کہ جس طرح پکڑ کے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور نکل نہیں دے رہے ہیں وہ لڑکا موومنٹ کرتا تھا باہر بھی آتا تھا جب ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہوگی تو وہ اس کو اس طرح باندھ چھاند دیتے تھے کہ یہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یا پتہ نہیں بٹ اگین یہ ساری چیزوں کا تعلق ہیومینٹی سے ہے انسانیت ان کی جو بھی کنڈیشن تھی آپ سب کا جو ہماری سوسائٹی وہ رشتہ دار تھے قریبی ان سب کا کام ہے آپ ان کا خیال رکھیں ان کا علاج کروائیں ریسورسز موجود ہیں ان کی اپنے ریسورسز موجود ہیں آپ ان سے علاج کرواتے ہیں وہ علاج انہوں نے اس طرح نہیں کروایا آپ چکوال میں آئے اور ایک ایسا بڑا کام جو بہن بھائی یتیم بہن بھائی قید تھے ان کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا لیکن بدقسمتی سے جب تک گمنام خط آپ تک پہنچا لڑکی جان سے جا چکی تھی لڑکے کو آپ نے زندہ بلکہ زندہ لاش ہی میں کہوں گا جی وہ بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے وہ تیزی سے بہتر ہو رہا ہے اس کی کافی حالت بہتر ہو رہی ہے ابھی MRI وغیرہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ کل اور پھر میڈیکل بورڈ بھی ہے تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں اس کو پورا کریں باقی یہ تو جی جو بھی پولیس افسر یہاں پہ ہوگا یا جہاں پہ بھی ہوگا مجھے یقین ہے کہ کسی کے پاس بھی اس طرح کا کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس پہ ایکشن لیں میرے خیال سے آپ سے پہلے آتے رہے ہوں گے گمنام خط کبھی کسی نے فالو نہیں کیا اس معاملے میں یہ پہلا گمنام خط پہلے آیا ہاں جی اس سے پہلے اس طرح میرے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں آیا نہ پہلے کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ ہوئی ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل جہاں پہ بھی میرا یہ یقین ہے کہ کہیں جیسے بھی جو بھی پولیس افسر ہوگا جب اس کو اس قسم کی چیز پتہ لگے گی وہ ضرور ایکشن لے گا یہ انسانیت کس سے ریلیٹڈ ہے نا جی ہیومینٹی سے ہے لیکن کاروائی اتنی دیر سے ہوئی وہ ایک لڑکی کی جان بچائی جا سکتی تھی وہ نہیں بچ وہ تو جی سوسائٹی اور جس طرح جیسے انفارمیشن آتی ہے اس حساب سے وہ کیا لیکن جیسے ہی پتہ لگا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو میکسیمم ہم جو